کا اور کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ عہد رسالت میں اتنا بڑا مقتدر اصحاب گزرے، کسی کی کرامات آپ کی اتنی نظر میں نہیں ہے جتنی ان پیروں فقیروں کی گلی کوچوں میں ہوتی ہیں۔ سمٹے ہوئے لوگ تھے، کوئی کرامات شو تو نہیں ہوتا نا، کوئی مظاہرہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے ضرور ایک مجلس بٹھا کے کوئی شو دینا ہوتا ہے۔ وہ ہر آدمی صاحب کرامت تھا۔ حضور کے زمانے میں ہر صحابی صاحب کرامت تھا۔ ہر صحابی خدا کا ایسا بندہ تھا کہ تصرف فی الکائنات، تصرف بالجسم، تصرف فی الوجود کا مالک تھا، مگر ان کا پتہ ہی نہیں لگتا تھا۔ ظاہر ہے کہ آفتاب عالم تاب کا طلوع تھا، رسالت مآب زندہ تھے، یہ چراغ کہاں روشنی نظر آتی تھی ان چراغوں میں۔ مگر اگر آپ دیکھو حضرت اعلیٰ الحضرمی حضر موت کے کنارے پہنچے، سامنے عقیدر بن ناظم جو ہے اپنے نیل گاؤں کا شکار کر رہا تھا، جھیل بہت بڑی اور وسیع تھی۔ جب اس نے دیکھا نا مسلمانوں کی تو ہنسا اور اس نے دعوت دی، آ بھی جاؤ۔ اس کو پتا تھا کہ دس از ناٹ، نو بڈی کین کراس دس، اتنی بڑی جھیل ہے، اس کو یہ لشکر تو بڑی دور کی بات ہے، بغیر کسی موزوں رستے کے یہ کیسے کوئی کراس کرے۔ اب حضرت اعلیٰ کو غصہ آنا شروع ہوا اور اس قہر میں انہوں نے 4 لفظ پڑھے جو آج بھی حزب البحر کی بنیاد، جو وظیفہ حزب البحر کا لوگ پڑھتے ہیں، ان کے پہلے 4 جو حرف ہیں یہ حضرت اعلیٰ الحضرمی سے آئے ہیں، یا علیو یا عظیمو یا حلیمو یا علیم، یہ 4 لفظ، یا علیو یا عظیمو یا حلیمو یا علیم، یہ کہہ کے گھوڑا بحر ظلمات میں ڈال دیا۔ تھوڑے سے عرصے کے بعد وہ اتنا سکتا اس پہ طاری ہوا جب اس نے لشکر اسلام کو نکلتا ہوا دیکھا اتنی بڑی جھیل کے، کہ وہ اتنا یعنی خوفزدہ ہوا کہ انہیں ہلا ہی نہیں گیا، اور بڑے آرام سے عقیدر بن ناظم کو جا کے حضرت اعلیٰ الحضرمی نے گرفتار کر لی۔ کیا یہ ایک مثال نہیں ہے کہ ان کا بندوں اور خدا کا آپس میں کیا تعلق؟ مدینے سے 2 صحابی نکلے، دیکھا آسمان بڑا گمبھیر، اندھیرا چھایا ہوا ہے، بجلیاں کڑک رہی ہیں، اندھیرے چھائے ہوئے، بڑے پریشان دروازے میں کھڑے ہوئے کہ یارو اب کیا کریں۔ ناگہاں 2 شمع فروزاں ہو گئیں، 2 شمع۔ یہ حدیث ہے، کوئی غلط کوٹ نہیں کر رہا، کوئی سنی سنائی بات۔ وہ ان دونوں کو لے کے مسجد نبوی پہ چھوڑ کے تو آپ راستے سے چلے گئے۔ ایک صحابی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تلاوت کرتے گھوڑا بندھا تھا، ساتھ بچہ بیٹھا تھا، دیکھتے کیا ہیں کہ آسمان سے بادل نیچے آنے شروع ہو گئے ہیں، اتنے نیچے آ گئے کہ گھوڑوں تک پہنچ گئے، اور اس میں بجلیاں اور روشنیاں ٹمٹما رہی ہیں۔ آپ ڈرے، گھوڑا ہی نہیں آیا، آپ ڈرے کہ اگر یہ گھبرا گیا گھوڑا زیادہ تو یہ بچے کو نقصان نہ پہنچائے، تلاوت بند کر دے۔ تلاوت، یہ حضرت اسید بن حضیر تھے۔ جب تلاوت بند کر دی، صبح حضور کے پاس آئے، پورا واقعہ بیان کیا۔ حضور نے کہا اسید، یہ ملائکہ تھے جو تیری تلاوت پہ اتنے خوش ہوئے کہ وہ اگر تو تلاوت جاری رکھتا تو وہ بادلوں سے نکل کر تجھ سے مسافہ کرتا۔ ایک دفعہ عجیب سا واقعہ ہوا، بڑے معزز اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، بڑے شاندار صاف ستھرے قریشی لباس میں۔ ایک بدو آیا، بدو کا حلیہ بہت برا تھا، بو اٹھ رہی تھی، صوف کا لباس تھا، جوتے اٹے ہوئے تھے، گرد پڑی ہوئی تھی منہ پہ بالوں پہ، عجیب ہوانک سا لگ رہا تھا وہ بدو۔ اب جو بڑے بڑے اصحاب تھے، نفیس نفاست پسند، انہوں نے دیکھا یہ حضور کو مل رہا ہے، اس کو ذرا پرے رکھنا چاہیے، تو بیچ میں حائل ہوئے، کچھ تنافر کا اظہار کیا، کچھ نے ناک سکوڑے۔ حضور آگے بڑھے، ان کو ملے،
اور پھر محسوس کر لیا کہ میرے معزز اور بزرگ صحاب نے اس غریب مسکین بدو کو عزت سے نہیں دیکھا، تو آپ نے پتہ کیا جملہ فرمایا کہ بہت سے ایسے لوگ جو ہیں ہمارے پاس ملنے آتے ہیں جو بظاہر حقیر لگتے ہیں رتبے میں، جن کے لباس اچھے نہیں ہوتے، جن کے بدن سے بو اٹھ رہے ہوتے ہیں، مگر اگر یہ خدا کی قسم کھا لیں تو اللہ ہر حال میں ان کی قسم پوری کرتا ہے۔ یہ حضرت برا بن مالک تھے۔ برا بن مالک پھر کیا ہوا کہ جب ارتداد شروع ہوا، فتنہ ارتداد شروع ہوا، مسلمانوں کو شکست در شکست ہوئی، ہر جگہ شرجیل بن حسنہ کے لشکر کو شکست ہوئی، اکرمہ بن ابی جہل کو لشکر کو شکست ہوئی، پھر حضرت ابو بکر نے سیف اللہ خالد بن ولید کو بھیجا، خالد بن ولید نے ان کو شکست دی تو وہ بھاگ کے ایک باغ میں چھپ کے، جس کے دیواریں بڑی اونچی اور دروازہ بڑا پختہ تھا، 3 دن محاصرہ جاری رہا اور اس میں مسلمان زخمی بڑے ہوئے۔ آخر لوگ مل کے گئے برا بن مالک کے ساتھ کہ برا بن مالک کو کہا کہ تم قسم کھاؤ نا ہم یہ قلعہ فتح کریں۔ یہ پہلے بھی ہوتا تھا، جب کسی مسلمان کو مشکل پڑتی تھی وہ برا بن مالک کے پاس آ جاتے تھے، کہتے نا آپ قسم کھاؤ نا ہمارا یہ کام ہو جائے۔ برا بن مالک بڑے تنگ تھے، انہوں نے کہا یار تم لوگوں نے اللہ کے رسول کی بات کو مذاقی بنا لی ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ کل یہ قلعہ فتح ہو جائے اور میں قسم کھاتا ہوں کہ کل میں شہید ہو جاؤں گا۔ خضر حضرات اگلے دن انہوں نے فوج کو کہا کہ مجھے اٹھا کے بازوؤں سے تم دروازے کے پیچھے پھینک دو۔ وہ دروازے کے پیچھے پھینکے گئے، دروازہ کھولا گیا اور مسیلمہ کذاب جو ہے وحشی کے حربے سے ہلاک ہوا، اور اس طرح یہ فتنہ ارتداد اپنے انجام کو پہنچا۔ حیران کن واقعات تو اس وقت بھی بہت ہوتے تھے۔ کیا خیبر کا در اکھاڑنا حیران کن نہیں ہے؟ عمر بن ابدو کا مارنا حیران کن نہیں ہے؟ کیا ابو بکر صدیق کو اللہ کا یہ کہنا والا تحزن ان اللہ معنا ہے، پیغمبر اس سے بھی کہہ دینا جو ساتھ ہے تیرا، ان اللہ معنا، تم دونوں کے ساتھ ہے نا اللہ، اکیلے تو نہیں ہے۔ اس ثانی اسنین کو بھی کہنا جو ساتھ ہے کہ یہ کیوں پریشان ہوتا ہے، اے پیغمبر تیری حفاظت کے لیے ابو بکر کیوں مرے جاتے ہیں، کیوں پریشان ہیں، ان کو کہہ دو نا اللہ تمہارے ساتھ، اللہ ابو بکر کے ساتھ ہے، اللہ ابو عمر کے ساتھ ہے، الحق کو ینطق علی لسان العمر، عمر کی زبان سے بولتا ہے، اللہ بحر معونہ پہ عثمان سے ساتھ ہے، علی مرتضیٰ کے ساتھ ہے، حیدر میں، اللہ کس کے ساتھ نہیں تھا؟ کس کے ساتھ نہیں تھا؟ کون اللہ کے ساتھ نہیں؟ تاریخ عالم میں یہ پہلا واقعہ گزرا کہ ایک فرد نہیں پہنچا خدا تک، ایک قوم پہنچی، ایک فرد نہیں پہنچا، ایک قوم پہنچی ہے۔ ایک آدھا بندہ نہیں تھا جس کو آپ کہیں اس کو نکال دو، تمام کے تمام اصحاب پہنچے ہیں، تمام کے تمام اصحاب پہنچے ہیں۔ آج کیوں نہیں ریپیٹ ہو سکتا؟ ویسے ہی ہند سے رسول اللہ کو خوشبو آتی تھی، آج کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم اپنے اور درمیان کے واسطے کیوں نہیں جدا کر لیتے؟ ہم کیوں جال سازوں کے چکر میں پڑ گئے؟ ہمیں یہ اعتماد کیوں حاصل نہیں کہ میں خدا کا بندہ نہیں ہوں؟ کیوں یہ اعتماد آپ کو حاصل نہیں؟ آپ اپنا خالق کسی اور کو سمجھتے ہو، آپ کسی اور کی مخلوق ہو۔ کیوں نہیں آپ کو میں جس کا بندہ ہوں، کیا وہ مجھے نہیں چاہے گا تو کس کو چاہے گا؟ ماں اگر آپ کو 100 گنا پیار کر سکتی ہے اگر، تو اللہ تمہیں 1000 گنا پیار کر سکتا ہے۔